बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वाटसन्स वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। जॉन बी वाटसन जो हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। इस थ्योरी को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके दो क्लेम्स हैं, दोनों को स्टडी करेंगे। इस पर क्रिटिसिज्म, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इस थ्योरी की एग्जाम्पल को ज़रूर देखेंगे ताकि हमें ये थ्योरी कंप्लीट तरीके से समझ आ जाए। ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है और ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग थ्योरी है लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, एबिलिटी के लिए। लैंग्वेज किस तरीके से एक बच्चा बोलता सीखता है, इसके ऊपर वाटसन ने वर्ड एसोसिएशन थ्योरी दी थी। इसको डिस्कस करेंगे आज हम। पर आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। ये BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसके ऊपर लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी BS इंग्लिश की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट ज़रूर मिलें। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप BSELN सिर्फ गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप हर तरह के नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है वाटसन्स वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जॉन वाटसन का। तो जॉन वाटसन का कुछ इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि 1878 के अंदर ये पैदा हुए और 1958 के अंदर इनकी डेथ हो गई। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी इनको कहते हैं। ये पहले इंसान हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म यानी कि जो मूवमेंट है बिहेवियरिज्म की वो स्टार्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म के अंदर एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। ये लिंग्विस्टिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, रिजेक्ट हो गई थी, कामयाब थ्योरी नहीं थी, एक फेल थ्योरी थी। स्टिल उनकी ये जो काविश है, स्टिल ये लिंग्विस्टिक्स की दुनिया के अंदर एक अहम कदम समझा जाता है। बेशक ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी और ये पहला स्टेप कह सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये 1924 के अंदर दी थी वाटसन ने। और क्या कहा था इस थ्योरी के अंदर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी बेसिकली है किस बारे में? ये थ्योरी है वर्ड एसोसिएशन के बारे में कि जब कोई इंसान बोलता है या लिखता है तो वो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से कैसे जोड़ता है कि वो जुमला बन जाता है। जुमला बनाना, लफ्ज़ों को जोड़कर, ये वर्ड एसोसिएशन का मतलब है। और इस थ्योरी के अंदर वाटसन ने क्या कहा था कि वी एक्वायर न्यू वर्बल क्रिएशंस। वर्बल क्रिएशन से मुराद है जैसे जुमले, नए जुमले, जैसे कि मैं अब जो जुमला इख्तियार कर रही हूँ ये। बाय मैनिपुलेटिंग वर्ड्स, लफ्ज़ों की रद्दो बदल, लफ्ज़ों को ऊपर नीचे करके, शिफ्टिंग देम अनटिल न्यू पैटर्न हिट अपॉन। वाटसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वर्बल क्रिएशन जो मैं स्पीच प्रोड्यूस कर रही हूँ ये सिर्फ लफ्ज़ों की रद्दो बदल से कर रही हूँ और मैं जब तक लफ्ज़ों को रद्दो बदल करती रहूँगी, ऊपर नीचे करती रहूँगी, दाएं बाएं करती रहूँगी कि जब तक कोई नया जुमला, न्यू पैटर्न नहीं बन जाता, हिट अपॉन नहीं करता। आम ज़बान में वाटसन ये कहना चाहते हैं कि हम लफ्ज़ों को जब तक निकालते रहते हैं अपने मुंह से, जब तक हम आवाज़ें निकालते रहते हैं कि जब तक कोई हम न्यू पैटर्न या न्यू सेंटेंस नहीं बना लेते जो कि हमारी न्यू वर्बल्स क्रिएशन या स्पीच नहीं बन जाती। वाटसन फर्दर ये कहते हैं कि जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है, हम सारी ज़िंदगी एक ही सिचुएशन में नहीं रहते, टाइम चेंज होता है, डेट चेंज होती है, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चेंज होती है, हमारे स्टैंडर्ड चेंज होती है, इसी तरह हमारी वोकेबलरी चेंज होती है और उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और नए नए जुमले बनते हैं। वाटसन अपनी थ्योरी जो कि वर्ड एसोसिएशन थ्योरी है इसमें दो क्लेम्स देते हैं। पहला क्लेम ये देते हैं कि स्पीकर लर्न अ नंबर ऑफ वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू वाटसन, वाटसन कहते हैं कि जितनी भी आवाज़ें हैं जैसे कि आ, बा, सा, डा, उनको कोई ना कोई हमने लेटर दिया हुआ है और लेटर जब बोलते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं और एक वर्ड जो है वो किसी भी मीनिंग, कोई भी मीनिंग रखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है या इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे साउंड बॉय जो है वो
ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر جو لڑکے ہیں یا بوائز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بوائے ایز این آبجیکٹ۔ واٹسن یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قدرتی سیکھنے کے عمل کے تحت لفظوں کو سیکھتا ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر لا تعداد لفظ سیکھتا ہے، ان کا پہلا یہ کلیم تھا۔ اور وہ لا تعداد لفظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر، ہماری سراؤنڈنگ کے اندر کسی نہ کسی آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ساؤنڈ چیئر جو ہے وہ کرسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ساؤنڈ گرل جو ہے وہ لڑکیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اسی طرح ساؤنڈ بوائے جو ہے وہ لڑکوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ان کا پہلا کلیم یہ تھا، اس تھیوری کا پہلا امپورٹنٹ کلیم یہ تھا۔ سیکنڈ کلیم کیا تھا؟ دوسرا کلیم انہوں نے یہ کہا when speaker learn a sentence they learn the interconnections between the words۔ واٹسن نے کہا کہ ایک انسان اس طرح سے جملہ بناتا ہے، اس طرح سے جملہ بنانا سیکھتا ہے کہ وہ لفظوں کے انٹر کنیکشن جانتا ہے، یعنی کہ کس لفظ کو کس لفظ سے جوڑنا ہے۔ جب وہ یہ جان لیتا ہے تو وہ یہ جملہ بناتا ہے، جیسے کہ لفظ دا کو اگر آئس سے ہم جوڑنا سیکھ جائیں تو ہم جملہ بنانا سیکھ جائیں گے۔ جیسے کہ دا ایک آرٹیکل ہے، آئس جو ہے یہ ناؤن ہے، میلٹڈ ورب ہے، اس کے بعد یہ جو جملہ ہے اس میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ دا کو آئس سے کنیکٹ کرنا ہے اور آئس کو میلٹڈ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ سیکھ جائیں کہ کس لفظ کو کس لفظ سے کنیکٹ کرنا ہے تو ہم جملہ بنانا سیکھ جائیں گے۔ واٹسن کا یہ دوسرا امپورٹنٹ کلیم تھا جو کہ ظاہری بات ہے ٹھیک نہیں ہے، آگے یہ تھیوری ریجیکٹ بھی ہو جائے گی، اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم بھی آئے گا، لیکن واٹسن اس کو اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دا بوائے جو ایک اور جملہ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دا بوائے میلٹڈ دا ویکس۔ اب یہ والا جو جملہ ہے اس کے اندر دا کو ہم بوائے سے جوڑیں گے اور پھر بوائے کو ہم میلٹڈ سے جوڑیں گے اور پھر میلٹڈ کو دا سے جوڑیں گے اور دا کو ویکس سے جوڑیں گے۔ جیسے کہ اس جملے کو تھوڑا میں نے یہاں پہ ایسے کر کے لکھا ہے، یعنی کہ دا بوائے یہ دو لفظوں کا جوڑ ہے، ایک لفظ دا ہے اور ایک لفظ بوائے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دا پہلے آئے گا اور بوائے بعد میں آئے گا، پھر آگے ایک اور دو لفظوں کا جوڑ ہے جیسے بوائے اور میلٹڈ۔ ہمیں پتہ ہے کہ بوائے پہلے آئے گا اور میلٹڈ بعد میں آئے گا، اسی طرح میلٹڈ کے ساتھ دا لگے گا اور دا کے ساتھ آئس لگے گا۔ یہ جملہ کوئی تک نہیں بناتا، یہی اس پہ کریٹیسزم ہوا تھا، لیکن واٹسن کے اکارڈنگ جب ہم لفظوں کو جوڑنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم جملہ بنانا سیکھ جاتے ہیں اور لفظوں کو جوڑ جوڑ کے ہم جملہ بناتے ہیں۔ واٹسن کی یہ تھیوری جو تھی یہ تو بتاتی تھی کہ ہم بہت سارے سینٹنس کے بنا سکتے ہیں، لا تعداد سینٹنس بنا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہوں گے؟ اگر ہم الگ کر کے یعنی کہ ان کی گرامیٹیکل ریپرزنٹیشن لکھیں جیسے واٹسن نے بتائی تو کچھ اس طریقے کی بنتی ہے، دا بوائے، دا جو ہے وہ بوائے سے کنیکٹڈ ہے، پھر بوائے کو آگے میلٹڈ سے کنیکٹڈ ہے اور پھر میلٹڈ دا سے کنیکٹڈ ہے اور دا آئس سے۔ اگر اس جملے کو ہم ایسے لکھیں تو یہ ایک نان سینس جملہ ہے جو کہ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو کریٹیسزم ہوا واٹسن کی تھیوری کے اوپر وہ یہی ہوا کہ واٹسن کے میکینزم کے اکارڈنگ اگر کوئی جملہ ہم بناتے ہیں تو وہ گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دا بوائے میلٹڈ دا آئس کو اس طریقے سے لکھا جائے گا گرامیٹیکلی، تو یہ گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے، ایون یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ ایک نان سینس بھی ہے۔ اس پہ کریٹیسزم کرنے والوں نے کہا جملے بنانے لگے تو جملے نہ صرف گرامیٹیکلی خراب ہوں گے بلکہ کوئی سینس ہی نہیں بنائیں گے، کوئی میننگ ہی نہیں کریں گے۔ تو واٹسن کی یہ تھیوری جو ہے وہ فیل ہو گئی اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا۔ کریٹکس نے یہ کہا کہ واٹسن کی جو تھیوری ہے یہ بہت سارے ان لمیٹڈ لینتھ کے سینٹنس تو جنریٹ کر سکتی ہے لیکن وہ گرامیٹیکلی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں پہ ہم نے سینٹنس بنانا یا لفظوں کا جوڑنا ختم کرنا ہے کہ وہ گرامیٹیکلی سینٹنس ٹھیک ہو۔ چھوٹے سینٹنس ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بنے جن کو ہم سمپل سینٹنس کہتے ہیں، لیکن ہمارے کمپاؤنڈ اور کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹنس جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ ایک انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر ہم لفظوں کا جوڑ روکیں گے کہ سینٹنس گرامیٹیکل بنے۔ تو واٹسن پہ یہ کریٹیسزم ہوئے، دو کریٹیسزم ہوئے، ایک یہ کہ ان گرامیٹیکل سینٹنسز پروڈیوس ہوں گے اگر واٹسن کے میکینزم کو فالو کیا، دوسری بات یہ کہ وہ نان سینس بھی ہوں گے یعنی کہ ان کی کوئی تک نہیں بنے گی، وہ کوئی سینس نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر دو کریٹیسزم یہ آئے اور یہ بہت سالڈ کریٹیسزم تھے جس کی وجہ سے ان کی تھیوری فیل ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو واٹسن کی یہ تھیوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک بیکار سی تھیوری تھی جو ریجیکٹ ہو گئی تھی، اس کی کوئی سینس نہیں ہے اور آج کے ٹائم پیریڈ میں اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اسٹل یہ تھیوری واٹسن نے پریزنٹ کی تھی، ہو از آلسو نون ایز دا فاؤنڈر آف بیہیویئرزم، تو یہ تھیوری پڑھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھی۔
اس ویڈیو کے نوٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایف کی صورت میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے. جب نوٹس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے نوٹس پی ڈی ایف کے لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے آپ یہ نوٹس کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کویشچن ایز اے لانگ نہیں آتا کبھی بھی پیپر میں, اس کو صرف پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے, ایز اے شارٹ پوچھ لیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.